السلام علیکم۔ شام کی سرزمین ایک عرصے سے جنگ، فرقواریت اور غیر ملکی سازشوں کا میدان بنی ہوئی ہے۔ اب ایک بار پھر آگ کی لپیٹ میں ہے، مگر یہ کوئی حکومت مخالف بغاوت نہیں، بلکہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا تعلق قومیت سے نہیں بلکہ شناخت، مذہب اور برسوں پرانی دشمنیوں سے ہے۔ جولائی 2025 میں شام کے جنوبی علاقے سویدا میں ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہوا، ایک خطرناک فرقہ وارانہ تصادم جس کے فریق ہے دروز اور بدو قبائل۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی، کیوں ہوئی، کون اس کے پیچھے ہے اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ سویدا شام کے جنوب میں واقع ایک نسبتاً خاموش اور پہاڑی علاقہ صدیوں سے دروز فرقے کا مرکز رہا ہے۔ دروز ایک مذہبی اقلیت ہے جو نہ سنی ہے نہ شیعہ، جس کی فکری بنیادیں اسماعیلی عقائد سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ زیادہ تر لبنان، اسرائیل اور شام میں رہتے ہیں۔ شام میں ان کی تعداد تقریباً 7 لاکھ ہے اور ان میں سے اکثر سویدا میں آباد ہے۔ دوسری طرف سویدا کے آس پاس سنی بدو قبائل آباد ہے جو روایتی خانہ بدوش زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی روزی روٹی جانوروں کے چرنے اور تجارت پر منحصر ہے۔ اگرچہ دونوں گروہ کئی دہائیوں سے ایک ہی خطے میں رہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کشیدگی نئی نہیں۔ زمین، پانی، چراگاہ اور فرقہ وارانہ نظریات سب اس تناؤ کو مسلسل بڑھاتے رہے۔ دسمبر 2024 میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ دمشق پر اپوزیشن گروہوں کی قبضے اور روس کی حمایت واپس ہونے کے بعد شام میں ایک نئی عبوری حکومت قائم کی گئی جس کے صدر ابو محمد الجولانی بنے، جو پہلے حیات تحریر الشام کے اہم رہنما تھے۔ مگر عبوری حکومت کے پاس نہ سیاسی تجربہ تھا نہ ملکی کنٹرول۔ ملک کے مختلف حصے اب بھی خود مختار گروہوں کے کنٹرول میں ہے۔ سویدا میں بھی یہی صورتحال تھی، نہ پولیس، نہ فوج، نہ انتظامیہ۔ دروز قبائل نے اپنی خود ساختہ سیکورٹی فورسز قائم کر رکھی تھی، جبکہ بدو قبائل نے مسلح گروہ بنا رکھے تھے۔ یہ سیاسی خلا، حکومت کی غیر موجودگی اور مسلح گروہوں کی خود مختاری نے ایک ایسی بارود کی ڈیر کو جنم دیا جسے بس ایک چنگاری کی ضرورت تھی۔ 13 جولائی 2025 کو سویدا کے نواحی علاقے قریہ میں ایک بدو نوجوان کو دروز کے مسلح گروہ نے قتل کر دیا۔ اگلے دن بدو قبائل نے جوابی کارروائی میں ایک دروز قافلے پر حملہ کیا۔ اس کے بعد ایک زنجیر شروع ہو گئی۔ جوابی حملے، اغوا، گھروں کو جلانا، راستے بند کرنا، صرف 3 دنوں میں پورا سوید میدان جنگ بن گیا۔ دیہاتوں میں لوگ قلعہ بند ہو گئے، راشن اور دوا کی قلت شروع ہو گئی۔ دروز کے مذہبی رہنما حکمت الحجری نے ایک تقریر میں کہا، اگر حکومت ہمیں تحفظ نہیں دے سکتی تو ہم خود اپنی حفاظت کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قبیلے کے ہزاروں افراد کے پاس اسرائیلی شہریت ہے اور وہ اسرائیلی فوج میں خدمت بھی انجام دے چکے ہیں، تو انہوں نے اسرائیل سے مدد مانگی۔ 17 جولائی کو اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ دروز قبیلے کو تحفظ فراہم کرے گا۔ اس اعلان کے چند گھنٹے بعد اسرائیلی جنگی طیاروں نے سویدا میں بدو قبیلوں کی پوزیشنز اور کچھ حکومتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے مطابق یہ حملے دفاعی تھے، لیکن شامی حکومت اور کئی تجزیہ کاروں نے اسے ایک نئی پراکسی وار کا آغاز قرار دیا۔ کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل دراصل شام کے جنوبی علاقے میں ایک نیا کردہ دروز بلاک قائم کرنا چاہتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل دروز قبیلے کو ایک خاموش ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہیں خفیہ طور پر سپورٹ دے کر شام کے اندر بغاوت اور تقسیم کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اس چال کا مقصد شام کو اندرونی طور پر کمزور کرنا اور مشرقی وسطی کے نقشے کو از سر نو ترتیب دینا ہے۔ 4 دن کے اندر 500 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی تھی۔ کئی دیہات مکمل طور پر نظر آتش ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق کم از کم 40,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوا کی قلت، خوراک کا بحران اور پانی کی شدید کمی نے صورتحال کو خطرناک بنا دیا ہے۔ امدادی تنظیمیں سویت تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہی کیونکہ راستے بدو اور دروز گروہوں کے کنٹرول میں ہے۔ عبوری صدر ابو محمد الجولانی نے فوج بھیجی مگر ایک دن میں ہی واپس بلا لی۔ پھر بیان دیا، ہم سویدا میں خون خرابہ روکنے کے لیے فوج نہیں بھیجیں گے تاکہ فرقہ واریت کو مزید نہ بڑھایا جا سکے۔ اس بیان پر ملک بھر میں غصہ پھیل گیا۔ دمشق، ادلب، حتیٰ کہ حلب میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں، اگر حکومت عوام کو تحفظ نہیں دے سکتی تو وہ حکومت کس کام کی؟ سویدا کی جنگ اب صرف دروز اور بدو تک محدود نہیں رہی۔ اطلاعات
ہے کہ دیگر اقلیتی گروہ جیسے اسماعیلی اور علوی بھی اپنے علاقوں میں مسلح گروہ تشکیل دے رہے ہیں۔ کئی سنی قبائل نے بھی اپنی دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مبصرین دروز قبیلے کو شام کی سلامتی کے لیے ایک ابھرتا ہوا خطرہ قرار دیتے ہیں۔ اگر ان کی سرگرمیوں پر پوری اور گہری نظر نہ رکھی گئی تو ایک معمولی چنگاری ایک بہت بڑی آگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ آج مشرقی وسطی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض فرقواریت نہیں بلکہ گہرے جغرافی اور سیاسی چالیں ہیں جن کا شکار اکثر وہی ہوتے ہیں جو غفلت میں مبتلا رہتے ہیں۔ شام کی نئی آگ صرف بارود سے نہیں لگی، یہ اعتماد کی شکست، حکمرانی کی ناکامی اور فرقہ وارانہ نفرت کی چنگاری ہے۔ آج اگر عالمی ضمیر خاموش رہا تو کل یہ آگ صرف شام تک محدود نہیں رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا شام کی اس جنگ کو سمجھے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ سچ کو پھیلانا بھی ایک جہاد ہے۔